انسان کی زینت، انسان کے مراحل کو اللہ جل شانہ نے قرآن نے 4 بیان کی ہیں. آج ذرا یہ غور سے سنیے گا، اور ان 4 مراحل کے بعد میں جو آپ کو آج ایک چابی، موتی اور سچی صدف کا موتی جو دوں گا اور سچا ہیرا دوں گا، انشاءاللہ دل ٹھنڈا ہوگا. یاد رکھیے گا، جب انسان 4 منزلوں سے گزر جاتا ہے، لہو سے، لعب سے، زینت سے، تفاخر سے، اس کے بعد زندگی میں شعور آتا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے، پھر زندگی جینے کا نام ہے. اس لیے ہر نبی کو اللہ نے 40 سال کے بعد نبوت دی ہے، 40 سال سے پہلے. لیکن ایک وضاحت کرتا جاؤں، نبی پہلے دن سے نبی ہوتا ہے، اور میری آقا تو اس دن سے نبی تھے جب آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، دیکھا اللہ کے عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا، پڑھے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرے اللہ، آپ نے اپنے نام کے ساتھ ایک نام جوڑا ہے. فرمایا آدم، اس کی وجہ سے ساری کائنات ہے، اسی کی وجہ سے ہے. اور جب اما حوا کے ساتھ آدم کا نکاح ہوا تو فرمایا ٹھہرو، ہاتھ بڑھانے سے پہلے ان کا حق مہر دے. یا اللہ، کیا حق مہر ہے؟ فرمایا میرے ایک نبی آئیں گے، وہ آپ کی نسل میں سے ہوں گے، لیکن ان کا نام محمد ہوگا. ان کے اوپر ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں، یہی ان حوا کا، آدم کا حق مہر ہے. پڑھے اللہم صلی علی. کسی نے پوچھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، فرمایا امیر المومنین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا نیک بیوی. آپ فرماتے شاندار دنیا، شاندار آخرت. فرمایا نیک بیوی. اور اللہ کے حبیب میرے کملی والے نے ایک دعا فرمائی ہے، اے اللہ اس بیوی سے بچانا جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے، جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے، جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے. اور آقا نے تو یہ فرمایا، آقا کا فرمان سچا ہے. اور میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ بیویاں وقت سے پہلے بوڑھا نہیں، قبر میں پہنچا دیتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں زندگی لاجواب، بہترین. ہاں، ان کی بات جو کر رہا تھا، مجھ سے کہنے لگے ایک دعا ہے جو آپ بتاتے ہیں، میں نے لوگوں کو بتانا شروع کی ہوئی ہے، اور واقعی اس کو بڑا فائدہ ہوا ہے. جو موتی آج میں آپ کو دینے لگا ہوں، زندگی میں نسلوں کے، بیوی کے، گھر کے کام آئے. راز کیا ہے؟ فرمایا میرے مرشد نے مجھے ایک عمل دیا تھا، میں وہ عمل کرتا ہوں. اس عمل کی وجہ سے میرے 3 بیٹے ہیں، آخری درجے کے فرما بردار بھی ہیں، آخری درجے کے نیک بھی ہیں، آخری درجے کے ولی بھی ہیں، اور مالدار بھی ہیں. کیونکہ اولاد اگر فقیر منگتی ہو، اولاد اگر تنگ دست تو ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. اولاد اگر بیمار ہو، ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. اولاد اگر فقیر ہو، ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. اولاد اگر کسی بری علت میں ہو، کسی عادت میں ہو، ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. اور اولاد اگر نافرمان ہو اور غرائے یا تیکھی آنکھوں سے دیکھے، ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی. تو میں آج آپ کو آنکھیں ٹھنڈی اور ماں باپ کا دل ٹھنڈا کرنے کی دعا بتاتا ہوں جو سالہ سال سے ہے. رمضان کی 23 کی رات میں آج ہم نے زبردست پیکج دینے ہیں آپ کو. اس میں وہ دعا بتاتا ہوں. وہ دعا ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ہر نماز کی اتحیات میں رب جعلنی کے بعد پڑھنے کی ترتیب بنا لے. اگر یاد نہیں ہے، چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے، اس کو آج کے بعد یاد کر لے. زندگی سنور جائے گی، حالات بہتر ہو جائیں گے، ناکامیاں ختم ہو جائیں گی، اور نسلوں میں اور بیوی میں. اب اس کا معنی سنیں. ربنا حب لنا، اے اللہ مجھے، ربنا حب لنا من ازواجنا، میری بیویوں کو یا بیوی کو، وذریاتنا، اور میری نسلوں کو. ذریت سے مراد وہ اولاد نہیں ہے، یاد رکھیے گا. میری بات پھر غور سے سنیں. ذریت سے مراد وہ اولاد نہیں جو یہ اولاد ہے. ذریت سے مراد نسل در نسل در نسل در نسل. ربنا اللہ سے مانگتا ہے. میں نے کہا تھا نا، جو دعا ربنا اور اللہم سے شروع ہو، جو دعا ربنا اور اللہم سے شروع ہو، اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. ربنا حب لنا من ازواجنا، میری بیویاں، میں اور میری بیویاں، وذریاتنا، اور میری نسلیں. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تو پھر کیا چاہتا ہے؟ تو بندہ کہتا ہے قرۃ اعین، لا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے.
اگر بیمار ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، نافرمان ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، منگتے ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، بھکاری ہوئے آنکھ کی ٹھنڈک نہیں، جواری ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، شرابی ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، بدکار ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، مقروض ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، حتیٰ کہ بے اولاد ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، دنیا کی کسی مسائل مشکلات الجھنوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا میں نے بنا دیا، یا اللہ تیری رحمت موجود پہ ایک اور کام بھی کر دے، کیا؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ان کو متقیوں کا خود امام بنا دے۔ اللہ نیک نہیں، خود نیکوں کا امام بنا دے، نیکوں کا چیف بنا دے۔ اے اللہ صالحین نہیں، صالحین کا بڑا بنا دے، متقین نہیں، متقین کا بڑا بنا دے، صادقین نہیں، صادقین کا بڑا بنا دے۔ مولا ان سب کا بڑے سے بڑا بنا دے۔ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جو یہ مانگے گا میں اس کو دے دوں گا۔ مکہ مکرمہ مجھے ایک مجذوب ملے، پرانی بات ہے، مجذوب تھے، ان سے میں نے کچھ باتیں کی، میں نے کہا کچھ نصیحت۔ فرمایا زندگی کا سارا سرمایہ اولاد ہوتی ہے، اولاد کو وقت دو، سختی کے ساتھ نہیں، محبت کے ساتھ۔ ایک یہ لفظ فرمایا، اور دوسرا فرمایا پھر وقت دو جتنا، اتنی دیر دعا کو بھی وقت دو۔ تو میں نے پوچھا کون سی دعا؟ تو انہوں نے بے سخت یہ دعا پڑھی، اور پڑھے میرے ساتھ، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ آمین۔ گھریلو جھگڑوں کا علاج، میاں بیوی کی ناچاکی کا علاج، اولاد کی ناچاکی، محبت اور نافرمانی کا علاج۔ اولاد میں آپس میں عمروں میں فرق ہوتا ہے، بڑے کے بعد جو چھوٹا آتا ہے آپس میں ہمیشہ لگتی ہے، کوئی نظام ہے ایسا، اس کا علاج۔ میاں بیوی آپس میں الجھ گئے ہیں، بہن بھائی الجھ گئے ہیں، خونی رشتے الجھ گئے ہیں، اس کا علاج۔ اور زندگی میں اگر بندہ کسی طاقت سے محروم ہو چکا ہے جس کی وجہ سے گھریلو جھگڑے ہیں، اس کا آخری علاج۔ اور بندہ یہ چاہتا ہے کہ اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، دل کی راحت بنے، زندگی کا سکون بنے، اور بے اولادی نہ ہو۔ آج بار بار پڑھنا، کتنی بار پڑھنا، بار بار پڑھنا، تکرار سے پڑھنا یہ آیت، اور بہت زیادہ پڑھنا، پڑھتے 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 تکرار سے پڑھنا، اور پھر اسی طرح دوسری رکعت میں، اور پھر اتحیات میں تکرار سے پڑھنا۔ رب جعلنی کے بعد ایک دفعہ نہیں، دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے، اندر کے سوچ سے، بہت درد سے پڑھنا پڑھنا پڑھنا۔ اور پھر دعا، سلام کے بعد دعا ہاتھ اٹھا کے پھر اسی کو پڑھنا پڑھنا۔ چند دن، چند ہفتے، زیادہ نہیں، گھروں میں جنت کا سامان ہے، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے اللہ دنیا میں جنت کی لذتیں دے دیتا ہے۔ اب ایک واقعہ سنیں۔ 1857 میں اتنی غدر کہتے ہیں، اسے غدر کہتے ہیں، اتنا زیادہ افراتفری ہوئی، لوگ اپنا گھر چھوڑ کے چلے گئے، گھر چھوڑ کے۔ ایک بندہ کئی عرصے کے بعد اپنے گھر واپس آیا، اس کے گھر کا کمرہ تھا، کمرے کے مٹکے میں بہت بڑا مٹکا تھا، اور مٹکے کے اندر اس نے خزانہ سارا دبا، مٹکے کے اندر، کمرے کو لیپ کے، پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے۔ آیا کمرے کو کھولنے لگا، تالے کو آواز آئی نہ کھول، ادھر دیکھا کون ہے، اس نے کہا میرا گمان ہے۔ پھر لگا تو ایک ہیبت ناک آواز آئی، تو میں نے کہا نہ کھول اس کو، ڈر گیا۔ 2-3 دن کے بعد کہا، پھر آواز آئی، تجھے کہا نہ کھول، سہم گیا۔ جو دولت تھی ساری اسی کے اندر تھی، کماتا تھا، قسمہ پرسی کی زندگی، غربت میں زندگی آ گئی، غربت کی زندگی آ گئی، اور اسی غربت کی زندگی میں مر گیا۔ مکان کسی اور نے لے لیا، اور مکان کسی اور نے لیا تو انہیں کہا مکان نیا بنائے، کھودا تو خزانہ نکل آئے۔ اس نے آ کے کسی کو خواب میں بتایا، کس نے جس کا خزانہ تھا، اس نے آ کے کسی کو خواب میں بتایا، عالم ارواح میں مجھے بتایا گیا، عالم ارواح کی باتیں سچی ہوتی ہیں، وہاں دھوکہ جھوٹ فریب نہیں چلتا۔ عالم ارواح میں مجھے بتایا گیا وہ تیرا خزانہ تھا اور تیری نسلوں کا خزانہ تھا۔ کیا تو نے اپنی نسلوں کے لیے اور اپنے لیے خزانہ مانگا تھا؟ تو نے مانگا نہیں، ہم نے دیا نہیں، جنہوں نے مانگا ہے ہم نے ان کو وارث بنا دیا۔ مانگ لو، اس دعا کے ذریعے مانگ لو، اس دعا کے ذریعے مانگ لو، دعا اور دعا پہ کامل یقین۔
تو بتائیں اس کو آج کے بعد کون پڑھے گا؟ اور جس کو یاد نہیں ہے، جس کو یاد نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، جس کو یاد نہیں ہے وہ یاد کرنے کی آخری کوشش کیسے کرے گا؟ آخری کوشش آج رات یاد ہو جائے۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان والے کے نور کی روشنی، اس کی صرف ایک کرن اگر دنیا میں کھول دی جائے، ساری دنیا کی چاند سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، اور یہ سب روشنی ختم ہو کے ایمان والے کے دل کا نور، اور پھر اس دل کے نور کے اندر کی خوشبو اتنی ہوگی، اس خوشبو سے سارے مدہوش ہو جائیں گے۔ اس کی خوشبو اتنے زیادہ ہے ایمان والے کی، آپ سارے ایمان والے بیٹھے ہیں، آپ کے اندر کی خوشبو اتنی زیادہ ہے۔ اور فرمایا جس کے اندر ایمان نہیں، اس کی اگر بدبو کو کھول دیا جائے، ساری دنیا کے لوگ بے ہوش ہو کے مر جائیں، اور اس کے اندر کی تاریکی اندھیرا اگر کھول دیا جائے تو ساری دنیا کے لوگ جو ہیں ایک تو مر جائیں، سورج، چاند، تارے، یہ سب ان کی روشنی ختم ہو جائے، یہ سب اندھیرے میں ڈوب جائیں، اس کے اندر کا اندھیرا اتنا زیادہ ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ نے اپنی حفاظت نہ کی، آج میں حفاظت کا ایک خاص عمل دے رہا ہوں، آپ نے اپنی حفاظت اگر نہ کی یہ لوگوں کی زہر کھا جائے گی۔ اچھا، نظر لگانے والا حاسد نہیں بھی ہے، کینہ پرور نہیں بھی ہے، نظر لگانے والے کے لیے حسد ضروری نہیں، یہ میری بات غور سے سمجھیں، اور نظر لگانے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نظر اس طرح لگائے کہ وہ آپ کا دشمن ہے، نہ نہ، بعضوں کی فطرت میں یہ چیز، ان کی نظر خون میں ہوتی ہے، وہ جس چیز کو ایسے کر کے دیکھیں، وہ تھا انسان ہے یا بندہ یا جانور یا دیوار یا محل یا گاڑی یا بنگلہ، اس سے کیسے بچیں گے؟ زندگی میں جب حسن آ جاتا ہے کسی بھی چیز میں، اس پہ نظریں پڑتی ہیں، پھر انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ آپ بالکل سفید کپڑے پہنے اور شفاف جوتا پہنے، آگے کیچڑ ہو، آپ کیسے بچیں گے؟ اور ایک بندے نے گندے کپڑے پہنے ہوئے، خود کیچڑ والے، وہ کیچڑ میں دوڑتا ہوا جا رہا ہے، اسے کوئی پرواہ ہی نہیں۔ ہمیں بچنا ہے، اور کیسے بچنا ہے؟ ہمیں حفاظت کرنی ہے اپنی، اور کیسے کرنی ہے؟ دیکھیں، موت کا وقت مقرر ہے، لیکن موت سے پہلے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنا یہ زندگی نہیں ہے۔ ایڑیاں رگڑ کے، نظر بد کھا گئی، حسد کھا گیا، کینہ کھا گیا، اندر کی زہر کھا گئی، بولوں کی زہر، کاٹنے کی زہر، آنکھوں کی زہر، نظروں کا زہر کھا گیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، زندگی بہترین چل رہی ہوتی ہے، لاجواب چل رہی ہوتی ہے، کوئی ایسی اندیکھی نظر، کوئی ایسی اندیکھی زہر، کوئی ایسا اندیکھا زہریلا تیر ہمیں کھا جاتا ہے، اور ہماری زندگی میں کانٹے ہی کانٹے، یا گھر کی طرف سے، یا اولاد کی غم، یا نسلوں کا غم، یا بیوی کا غم، یا بچوں کا غم، کسی چیز کا بھی غم زندگی کو کھا جاتا ہے۔ زندگی کوئی بھی چیز ہے کا غم ہے، زندگی کو کھا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے نظر ہوتی ہے۔ آقا کا فرمان ہے النظر حق، النظر حق، العین حق۔ یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے۔ انہوں نے کیا کہا تھا اپنے بیٹوں کو؟ قرآن میں کون سی آیت ہے بتائیں؟ اے میرے بیٹو، شہر کے دروازے سے اکٹھا نہ جانا، جدا جدا ہو کے جانا۔ لوگ کہیں گے اتنے سارے بیٹے، گبرو جوان ہیں، اکٹھے ہو کے نہ جانا، جدا جدا ہو کے جانا۔ جب دولت ہوتی ہے، جب مال ہوتا ہے، جب دولت کا کمال ہوتا ہے، پھر احتیاط اور حفاظت بڑھ جاتی ہے۔ اب میرے پاس ایک قیمتی خزانہ ہے، اب میرے پاس مال ہے، اب میرے پاس دولت ہے، اب میرے پاس ایک سرمایہ ہے۔ آپ کے پاس پہلا سرمایہ ایمان کا ہے، آپ کے پاس دوسرا سرمایہ جان کا ہے، آپ پاس تیسرا سرمایہ زندگی کا ہے، آپ پاس چوتھا سرمایہ خوشیوں کا ہے، آپ کے پاس پانچواں سرمایہ بسم اللہ علی دینی، یہ سرمایہ، وولدی اولاد، یہ سرمایہ، واہلی گھر والے، سرمایہ، وولدی واہلی ومالی، بسم اللہ علی دینی، یہ سرمایہ، ونفسی اپنی جان، سرمایہ، وولدی اولاد، سرمایہ، واہلی گھر والے، سرمایہ، ومالی، اور مال کیا ہے؟ یہ سرمایہ ہے۔ کیسے بچائیں گے اس کو؟ سب سے پہلا حسد شیطان نے کیا تھا،
اس نے کہا تھا کہ یہ میرے ہوتے ہوئے انسان کیوں آئے، اور اس نے انسان سے حسد کیا، اور اس نے انسان کے ساتھ کیا حسد کیا؟ انسان کی جسم کو اللہ پاک نے جب بنایا، اس کی جو مٹی بچی، اس مٹی کے ساتھ اللہ نے کھجور کا درخت بنایا، جو مٹی بچی، اس لیے آج بھی کھجور زندگی ہمارے لیے مفید ہے۔ اس کی ناف میں سے نا فرشتوں نے مٹی نکال کے ایسے پھینکی، اس نے حسد کیا، اس میں اپنا لعاب، شیطانی لعاب ملا دیا، اس مٹی سے کتا بنا۔ کتے کے اندر بڑی صفات ہیں، وفا کی انتہا ہے، پر خون خاری ہے، اور اس لیے اسلام نے اگر حفاظت نہ ہو، حفاظت تک کتے کو جائز، ورنہ ناجائز کہ اس کے اندر شیطان کے حسد کا لعاب ملا ہوا تھا۔ کیا حل ہے اس حسد کا؟ میں بڑا اہم موضوع لے کے آج آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں آپ کا پاسبان ہوں، میں آپ کا محافظ ہوں، میں آپ کا چوکیدار ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں اگر آج خوشی ہے تو کل بھی رہے، آج صحت ہے تو کل بھی رہے، آج زندگی ہے تو کل بھی رہے، آج نسل اولاد ہے تو کل ہنسے بسیں، آج اگر رب اور گھر اور تمنگریاں ہیں، سواریاں ہیں، تو کل اس سے زیادہ ہوں، چھن نہ جائیں۔ میری منت ہے، میری درخواست ہے آپ سے، چھن نہ جائیں۔ اگر یہ چھن گئی بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا۔ اور میں نے چھنتے اور روتے لوگ بہت دیکھے، میں نے چھنتے اور روتے لوگ بہت دیکھے ہیں، اور میں نے لوگوں کی زندگیوں میں بہت زیادہ بربادی دیکھی ہے اور نقصان دیکھا ہے، نقصان دیکھا۔ اگر چھن گیا سب کچھ، مال، دولت، عزت، وقار، شان و شوکت، اور وہ چھننے کے پیچھے صرف حسد ہوگا، یا نظر بد ہوگی، یا کینہ ہوگا، یا کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف نظر بد ہوگی، اور اس کے خون میں نظر بد ہے، اور اس کی فطرت میں نظر بد ہے۔ اس کا کیا حل ہے؟ آپ آباد رہیں، شاد رہیں، آپ خوشحال رہیں، آپ بامراد رہیں، آپ صحت مند رہیں۔ آج کے بعد آپ کے پاس ہے تو کل بھی ہو۔ اتنے لوگ تھے، مجھے ایک بندہ کہنے لگا، میری گاڑی کے اندر یہ لوہے اپنا سونے کے بسکٹ ہوتے ہیں، 5-5 10-10 تولے کے سونے کے، کہنے لگے پڑے تھے۔ مجھے پتا نہیں، ایک دفعہ گاڑی کا ٹائر پنکچر ہوا، میں نے ڈگی جو اٹھائی نا، اس میں اسٹپنی ہوتی ہے، اس گڑھے کے اندر وہ 5-10 تولے کے سونے کے وہ پڑے ہوئے تھے بسکٹ، مجھے پتا ہی نہیں تھا۔ اچھا، میں نے کہ یہ بھی پڑے ہیں؟ کہنے لگے 6 روپے کرایہ لگائے۔ اس وقت مجھے بتا رہا تھا گلشن راوی سے یہاں میرے پاس 6 روپے کرایہ نہیں تھا۔ آج ایک دولت کا حال یہ تھا، اور ایک دولت کا حال، میں صبح سرد میں گیا، وہاں ایک علاقے میں مجھے کہنے لگے آپ کو ایک بندے سے میں ملاقات کرواؤں، آپ کی ایک بندے سے ملاقات کرواؤں۔ میں نے کہا کروائیں۔ ایک بندے کے پاس لے گئے، اس کے گھر میں مٹی دھول تھی اور بالکل ویرانی تھی، اور ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ملاقات کی، اور اس نے جو حال سنایا نا، اس نے میرا صبح ناشتہ کراچی میں ہوتا تھا، دوپہر کا کھانا میرا انگلینڈ میں ہوتا تھا، شام کا کھانا سوئٹزرلینڈ میں ہوتا تھا، پھر رات کا کھانا اور پھر صبح کا کھانا امریکہ میں ہوتا تھا۔ میرا بہت بڑا بزنس تھا، اور میرے بہت شپ تھے، اپنے ساتھی بحری جہاز تھے۔ بس ایک کوئی ایسا بندہ ملا جس کی مجھے نظر کھا گئی۔ یہ الفاظ ہیں اس کے تصویریں لگی ہوئی تھی بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، اور کہا بڑے لوگ اس کے ساتھ کھانا کھانے کو اعزاز سمجھتے تھے، اور بڑے لوگ اس سے ٹائم لینے میں وقت لیتے تھے، یعنی بڑا وقت لگتا تھا، اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، بٹ ٹائم نہیں ہوتا۔ میں آپ کو خلوص سے کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، اور اگر مال و دولت ہے، آپ کے پاس سرمایہ ہے، آپ کے پاس رزق، سب کچھ ہے، لیکن اگر آپ کے پاس حفاظت کا نظام نہیں ہے، حفاظت کا نظام نہیں ہے، تو لٹے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ میں ایک جگہ سے آیا تو ایئرپورٹ سے اترا، ایک صاحب نے گاڑی بٹھاتے کہا ایک مہربانی کرے، میرے ایک دوست ہیں، ان سے ملاقات کر لیں۔ میں کہا ٹھیک ہے چلیں۔ یہاں لاہور میں ایک علاقہ ہے، اس کو ٹاؤن شپ میں کہتے ہیں، مجھے وہاں لے گیا۔ ایک گھر تھا، اس گھر کی ایک بیٹھک میں 2 پرانی کرسیاں پڑی تھی، ایک ٹوٹی ہوئی ٹیبل یعنی میز پڑی تھی، اور ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بالکل ویران، اجڑے ہوئے۔ ان کی دوائی اس وقت بنی کوئی 100-150 روپے کی، تو اس نے نا ان کی طرف ایسے دیکھا، میں نے لکھ دی بازار سے لینی تھی، بازار سے لینی تھی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب میں نے یہاں لاہور میں اپنی دوائیں بنانا شروع نہیں کی تھی۔
تو उतने कोई मसला नहीं, चौधरी साहब ले लेंगे। मुझसे कहने लगे चौधरी साहब इनको जरा अपना हाल तो सुना। कहने लगा मेरा सेस्ना त्यारा होता है, जहाज क्या होता है? अपना जहाज था, मेरा सिक्का चलता था, लोग मेरा इंतजार करते थे, मेरे महल्लात थे, मेरे पास जहाज और गाड़ियां थी। मैं जब जहाज उड़ाता था तो बहरी जहाजों पे लैंड करता था, फिर बहरी जहाजों के अंदर मैं फ्रेशमेंट खाने खा के मेरा जहाज उठता था, फिर किसी और जगह चला जाता था। मेरी ये जिंदगी थी, मुझे खा गई कोई चीज। आज इस शख्स ने मुझे अपने घर की बैठक में जगह दी है, ये घर मेरा नहीं है। 2 वक्त की रोटी और चाय मुझे मिलती है और मेरे पास 100-150 रुपए दवा के नहीं है। ये मेरा हाथ देखें, मेरे हाथ के बाएं तरफ चौक है, आप जाने ना ये चौक है, 6 सड़कों का संगम है लाहौर की। बड़ी 6 सड़कें यहाँ से शुरू होती है। ये लाहौर पुराना लाहौर है। आप अंदरून शहर में बैठे हैं, शहर पुराना लाहौर, इसके बाद अगला पुराना लाहौर शुरू होता है जो बहुत पुराना है। यहाँ 2 प्लाजे हैं, इसी मालिक के थे। और एक वक्त वो आया यहाँ गुलबर्ग में एक कसाई है, उसके पास जाता था। कसाई 100-200 रुपए चुप करके उसके हाथ में देता और वो घर की सब्जी खाना लाता था। कसाई से ताल्लुक क्या था? कसाई से ताल्लुक ये था कि एक वक्त एक वक्त था जब 2 मन रोजाना 3 मन रोजाना कसाई गोश्त देता था। आला खाने पकते थे, बड़े बड़े लोग आते थे, उसके खाने उसकी दावतें होती थी। जब लुट गया सब कुछ तो जीने का ख्याल आया। सब कुछ जब खत्म हो गया फिर कसाई को पता था अब इसके हाल नहीं है, और कसाई भी कहता था कि मियाँ साहब मैंने आपसे बहुत कमाया है, 100-200 ले जाएं, अपने घर का आज की दाल दलिया कर ले। प्लाज़े मौजूद हैं आज भी, इसी चौक पे वो प्रॉपर्टी मौजूद है, वो खत्म हो गया। यहाँ मुस्लिम टाउन में एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा है। मैं वहां बैठा हुआ था तालीमी इदारे में। मुझे बंदे ने कहा ये सामने देखा है आपने महल? हाँ, मैंने कहा महल देखा है, बहुत बड़ा महल। आप नहीं गुमान कर सकते कि लाहौर के बड़े महल्लात में से एक बहुत बड़ा महल है। कहा जो इसका मालिक है अब वो इस कमरे में रहता है और खिड़की खुलती है तो अपने महल को देखता है, आंसू बहा के खिड़की बंद कर देता है। क्यों? एक वक्त था ये मालिक हमारे तालीमी इदारे को डोनेशन पैसे देता था और वो खरबोपति था। जिस दौर में गाड़ियां नहीं थी, 14,000 रुपए की गाड़ी फिर महंगी हो गई 16,000 रुपए की गाड़ी। इसके पास बेबहा गाड़ियां होती थी और किसी से खुश होता था उसके घर तोहफे के तौर पे आम की पेटी नहीं भेजता था, गाड़ी भेज देता था। तोहफे के तौर पे गाड़ी की भेज देता था, बिल्कुल 0 मीटर गाड़ी उसके दरवाजे पे खड़ी होती थी। बंदा जाता था, चाबी पेश करता था, जनाब मियां साहब ने आपको गाड़ी भेजी है। फिर जो हालात की गर्दिश हुई और ऐसा निजाम बदला, आखिर उस छोटे कमरे में रहते रहते वहीं मर गया। अल्लाह पाक ने अगर आज आपको कुछ माल दौलत चीजें दी हैं, मुझे जवाब दें इसकी हिफाजत का आपने क्या सोचा? इसकी हिफाजत के लिए क्या तदबीर की? इस हिफाजत के लिए क्या अंदाज अख्तियार किया? इसकी तदबीर क्या सोची? इसका अंदाज क्या सोचा? इसको कौन लूटने वाले लूट के ले जाएंगे, खाने वाले खा के चले जाएंगे, जिंदगी में बर्बाद करने वाले बर्बाद करके चले जाएंगे। याद रखिएगा, सांप को डसने में मजा नहीं आता, पर सांप का काम डसना है। बिच्छू को डसने में मजा नहीं आता, पर बिच्छू का काम डसना है। याद रखिएगा, अनदेखे वार के लिए अनदेखा हिफाजती निजाम चाहिए। देखें, नजरे बद अनदेखा वार है। मेरी बात को जरा गहराई में जाइएगा। नजरे बद अनदेखा वार है, कीना अनदेखा वार है, हसद अनदेखा वार है, बुग़्ज़ अनदेखा वार है, इंतकाम अनदेखा वार है, जादू नजर नहीं आता अनदेखा वार है, जिन्नात नजर नहीं आते अनदेखा वार है। तो अनदेखे वार के लिए अनदेखा हिफाजती निजाम चाहिए। आज देखा वार तलवार देखा वार है, ढाल चाहिए। ऐसे गोली देखा वार है, बुलेट प्रूफ चीज चाहिए जहां गोली असर ना करे। बम देखा वार है, बम प्रूफ कोई निजाम चाहिए, बम असर ना करे। अनदेखे वार के लिए अनदेखा निजाम चाहिए। वार अनदेखा है, जादू है, जिन्नात है, नजरे बद है, बंदिश है, हालात है,
नाकामियां हैं, परेशानियां हैं, कर्जे हैं, बदहाली है, बे औलादी है, घरेलू झगड़े हैं, नाचाकी है, नफरतें हैं, औलाद की बेहरा रवी है, उनकी तेज और तीखी और तिरछी आंखें हैं, या उनके उल्टे हाथ हैं, या उनकी चाल में खराबी है, या उनके चाल चलन ठीक नहीं है, अनदेखे वार हैं शैतानी, जिन्नाती जादुई नजरे बद के। इसके लिए अनदेखा निजाम है, वो अनदेखा निजाम अर्शी निजाम है, वो फर्शी निजाम नहीं चल सकेगा, वो अर्शी निजाम है। उस अर्शी निजाम के लिए आपने क्या सोचा? अगर ना सोचा, अगर इसमें तवज्जो ना की, देखें जिसको गरज होती है ना, जिसको तलब होती है, जिसको गरज होती है और तलब होती है, और जिसको गरज और तलब होती है वो पहले बैठता है, वो पहले आता है। जिसको भूख होती है वो हाथ में कटोरा लेके लाइन में पहले खड़ा होता है। जिसको गरज नहीं होती, जिसको तलब नहीं होती, उसको पर्चियां दे के कमरों से निकालना पड़ता है, कुर्सियां देनी पड़ती हैं, और वो कहता है मैं तुम्हारा वीआईपी मेहमान हूं। उसको गरज नहीं है, वो नादान है, उसे होश नहीं है कि उसके ऊपर हुआ क्या पड़ा है, उसके साथ हुआ क्या पड़ा है, और उसकी नस्लों के साथ क्या हो रहा है, आंखों से देख रहा है। और उसके बाद उसको जरूरत नहीं है इन मजालिस की, इन मुबारक मजमू की, इन बरकत वाले निजाम की, उसको जरूरत नहीं है। वो नादान है, वो अपने साथ ज्यादती और जुल्म कर रहा है, वो अपने साथ ज्यादती और जुल्म कर रहा है। कहां से निजाम लाएंगे हिफाजत का? लुट जाएंगे। आपने उरूज को देखा, बड़े बड़े उरूज की कहानियां सुनी, और उनका जवाल नहीं देखा बल्कि इबरत का जवाल देखा। मेरे रब ने अगर बलाएं भेजी हैं तो आप उसका साथ इलाज भी दिया है। मेरे रब ने अगर बलाएं भेजी हैं साथ उसकी तदबीर भी दी है। मेरे रब ने अगर बलाएं भेजी हैं साथ उसका रास्ता भी दिया है। अगर कोई लेने वाला ना हो और अपने आप को खुद कहे आओ मुझे बर्बाद करो, तो उसका क्या हल है? कैसे बचे इससे? 3 चीजें बताता हूं, और ये 3 चीजें मेरी जिंदगी का हिस्सा है, निचोड़ है, याद रखिएगा। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे अंदर तलब सच्ची नहीं है, तड़प सच्ची नहीं है। जिसके अंदर तलब और तड़प होती है, जो कहता है ये मेरी जरूरत है, उसको बुलाया नहीं जाता, उसके लिए बंदे नहीं भेजे जाते। हाँ, याद रखिएगा, बेतलब को रब कभी नहीं देता। अबू जहल बेतलब साथ रहा, हजरते उवैस करनी तलब वाले थे, देखा नहीं कहां यमन में, वहीं तड़पते रहे। रब ने अबू जहल को गाली बना दिया और ख्वाजा उवैस करनी को इज्जत का ताज पहना दिया। अल्लाह के हाथ तलब है, करीब रह के तलब में, दीवार के साथ दीवार है, बेतलब है, रब महरूम कर देगा। अल्लाह कहेगा जा मुझे जरूरत नहीं है, तुझे मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी तेरी जरूरत नहीं है। और उवैस करनी तलब वाले थे, रब ने अता कर दिया, रब ने दिखा दिया। याद रखिएगा, अपनी तलब को जिंदा रखें, अपनी तलब को बेदार रखें, और कभी यह ना देखें कौन बात कर रहा है। 2 टके का आदमी है, ये देखना बात किसकी है। मैं मिरासी हूं कमली वाले के दर का, दरे मुस्तफा का, मुझे ना देखना। मैं डाकिया हूं, मुझे ना देखना, अपनी डाक देख लेना, क्या इस पे आपका नाम लिखा हुआ है? मेरे पैगाम को, मेरी आवाज को ना देखना। मैं किसका पैगाम सुना रहा हूं, मैं किसका सफीर हूं, मैं किसका गुलाम हूं। बेतलब जिंदगी साथ रह के भी महरूम रह जाएगा। उन्हें पता है यहां से ठीक होके जाएंगे, नहीं होते। दुनिया पागल है, ऐसी आती है। अल्लाह के खजानों से मिलता है, अल्लाह के नाम की बरकत से मिलता है। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? आए फिर मैं 3 चीजें देता हूं आपको, 3 चीजें। पहली चीज ये है, पहली चीज ये जो जिन्नाती शैतानी चीजें हैं, जिन्नाती चीजें हैं, इनको हदिया देते रहें, हदिया देते रहें, गोश्त की शक्ल में या अपनी खाई हुई हड्डियों की शक्ल में। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मेरे आका ने, इन हड्डियों को फिर से गोश्त लगता है, गोश्त नहीं ग़िज़ा लगती है। अल्फाज जो है उनकी ग़िज़ा लगती है, और अल्लाह उनको खिलाता है। एक तो इनको ग़िज़ा देते रहें गोश्त की शक्ल में, इन हड्डियों की शक्ल में, या कोई गोश्त के टुकड़े, छींचड़े, या कोई चील गोश्त, इस तरह की ये चीजें देते रहा करें, जरूर दिया करें। एक दूसरी, जब भी एक दूसरे को देखें और शीशे में अपने आप को देखें और अपनी महबूब चीज को देखें और बार बार देखें,
تو فوراً کہیں بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. پڑھے میرے ساتھ بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا. اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. نظر بد ٹوٹ جاتی ہے. مجھے ایک صاحب نے کہا کہ ایک ہمارے علاقے میں آدمی تھا, اس کی نظر بد مشہور تھی. وہ چیلنج کے ساتھ آیا, سنایا کہ تیرا پیر دعائیں بتاتا ہے, وظیفے بتا ہے, آپ پھر میری نظر کا بھی توڑ تیرے پاس ہے. چیلنج کے ساتھ آیا. مجھے خود کہنے لگا, میں نے اس کو سنا نا کہ آ رہا ہے, کہا میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا. اس نے آ کے کہا کیا چیز توڑوانی ہے؟ چیلنج کے ساتھ. بازو, اپنی گردن, پسلی, سامنے پڑا ہوا گھڑا, دیوار, ٹارگیٹ, چیلنج, گائے مروانی ہے, بھینس, بکری, بول. میں نے کہا جو جرا چل چاہے وار کر. کہا سوچ لے, کر کاروار. کہا میں نے اس کو ایسے دیکھا اور بسم اللہ ماش دل میں پڑھ رہا ہوں, اور اس نے اپنی طاقت کی نظر سے دیکھا, کچھ نہیں ہوا. پھر طاقت کی نظر سے دیکھا, کچھ نہیں ہوا. پھر طاقت, ایسے کہنے لگا. میں نے کہا نہ کر, آنکھیں باہر نکل آئیں گی جو میں پڑھ رہا ہوں. کہا اس نے اپنی طاقت آزمائی. تجھے تیری ادا پسند, مجھے میری ادا پسند, تجھے خود ہی پسند, مجھے خدا پسند. اس نے کہا چیلنج بھی آیا, مجھے خود بتایا اس نے. بول کون سی چیز توڑوانی ہے؟ تیرا پیر وہ وظیفے بتاتا ہے. اور اس سے لوگ ڈرتے تھے اور اس کی خدمت کرتے تھے اور اس کی معافیاں. اچھا جناب, جس کے پاس چلا جاتا تو اس کی ناجائز مان لیتے تھے, اگر نہ مانی برباد کر دے گا. اس کی نظر کے اندر دو دھاری تلوار ہے. میرے پاس چیلنج کر کے کیا توڑوں, کیا برباد کروں؟ میں نے کہا جو تیرا دل چاہے کر. اور کہا میں نے بھی سخت جلال اور توجہ کے اندر ایسے تصور کے اندر پڑھنا شروع کر دیا. اس کو دیکھ کیسے میری طاقت نے, میری رب کی طاقت نے, اس دعا نے اس کی شیطانی طاقت اور نظر بد کو توڑ کے رکھ دیا. اور اگلی بات سنیں, اس کے بعد اس کی نظر ختم ہو گئی, سلب ہو گئی, سلب ہو گئی, چھن گئی, چھن گئی, چھن گئی, چھن گئی. بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ہاں, کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے جنات کو ہدیے دینے شروع کیے اور جنات کو مال چیزیں دینی شروع کی, اور جنات نے جو ہے ہمارے ساتھ پھر کہنا شروع کر دیا کانوں میں آ کے, آپ ہمیں اتنا کچھ دیتے ہیں, آپ اتنا مال دیتے ہیں, اتنی چیزیں دیتے ہیں, ہمیں آپ شرم آتی ہے, حیا آتی ہے, ہم آپ کو نقصان پہنچائے, ہمیں فلاں نے آپ کے اوپر مسلط کیا تھا اور ہم اس کے اوپر پلٹ کر جا رہے ہیں. ایک ہدیے دیں انہیں, گوشت, ہڈیاں, چیچڑے, یہ چیزیں, چیل کبوں کو ڈال دیں, بلیوں کو ڈال دیں, ہدیہ دیں. دوسری چیز بسم اللہ ہے, بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور تیسری چیز جو ہے نا, تیسری چیز صدقہ, مال کا, مال کا صدقہ اور گوشت کا صدقہ. اس کا واقعہ بھی سن لیں. یہ شجاع آباد کا واقعہ ہے. ملتان کے ساتھ ایک شجاع آباد, نواب شجاع الدولہ ہوتے تھے, ان کے نام پہ شجاع آباد ہے. لگتا ہے میرا تصور کر کے آپ مسنون دعائیں, حفاظت والے اعمال, تسبیحات, 6 بسم اللہ 5 صورتیں نہیں پڑھ رہے. چلو مرضی ہے, میری طرف سے وفا ہوگی. تو جفا کی حد کر, میں وفا کی حد کروں. تو اپنی طاقت آزما, میں اپنی طاقت آزماؤں. تجھے تیری ادا پسند بے وفا کی, مجھے میری ادا پسند وفا کی. چل جا. تو وہ ایک قتل کے مقدمے میں چلا گیا, قتل نہیں کیا تھا, باقی چھوٹ گیا, یہ غریب تھا. سارا ملبہ اسی کے گلے میں پھندا آیا. 302 میں حتیٰ کہ اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی. دنوں کا انتظار ہو رہا, وہ دن بھی آ گیا جس کی صبح اس کو پھانسی ہونی تھی. اور ملاقاتی آ رہے ہیں ملاقات کرنے کے لیے. ماں بوڑھی تھی, آئی, اماں روئی کہ بیٹا تو ہی ایک بیٹا تھا سہا. لگا اماں تیری کو, اماں پوچھنے لگی تیری کوئی وصیت؟ میرے اماں میری وہ بچی تھی نا جو گائے کو, بچیا کو میں نے پالا تھا, وہ کھڑی ہے, وہ میں قربانی کر دو, خیرات کر دو. اب میں تو رہا نہیں, تو میں نے تو اس کو گائے, پھر اس کو پالا تھا شوق سے, میری گائے ہوگی, پھر دودھ پیوں گا, پھر اس کے بچے ہوں گے وغیرہ. ماں نے کہا بیٹا اگر تو نہیں رہا تو میں بھی اس کو. ماں نے جاتے ہی آخری ملاقات کی اور جاتے ہی اس کو ذبح کرا کے گوشت غریبوں میں تقسیم کرا دیا, اس کو خیرات کر دیا. صبح جب تختہ دار پہ اس کو چڑھایا, وقت مقررہ کے بعد جب اس کو اتارا
तो वो जिंदा था, उसकी गर्दन खिंच चुकी थी। एक वक्त मुकर्रर होता है, उस देखा जाता है, उसको फंदे से निकाल के अस्पताल में कई दिनों के बाद होश आया, फिर वो ठीक हो गया। गर्दन उसकी खिंच के बहुत लंबी, आंखें बाहर निकली हुई, बाकी उसकी सेहत ठीक हो गई। और दूर से वो नजर आता था, इतनी लंबी गर्दन, इतनी निकली हुई आंखें, और वो साला साल जिंदा रहा। उससे पूछा तो कैसे जिंदा रहा? कहा जब मेरे गले में फंदा, पीछे हाथ मेरे बंधे हुए, पांव बंधे हुए, गले में फंदा डाला। जब फंदा डाला ना तो मेरे पांव के नीचे वच्छी के सींग आ गए, ऐसे में खड़ा हो गया। नीचे सींग आए और मेरे पांव उसके ऊपर ऐसे टिक गए और मैं उसके ऊपर खड़ा रहा वक्त मुकर्ररा। और आपने आके मुझे उतार लिया, मैं बेहोश था, लेकिन मुझे एहसास था कि मैं अपनी वच्छिया जो गाय की उसके सींगों पे खड़ा हुआ। एक तो गोश्त, छिछड़े, कोई हड्डियां, दूसरा बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाह है।